بھی ہے۔ ان دونوں کا زائل ہو جانا یہی مرتبہ ولایت ہے۔ مقام عبدیت اور مقام ولایت، یہ دو الفاظ آج نوٹ کر لیجیے۔ عبدیت اطاعت عبادت، جو حکم ہو سر آنکھوں پر، جو فرمان ہے حاضر، بسر و چشم حاضر، بدل و جان حاضر، یہ مقام عبدیت ہے۔ سرتابی نہ ہو، انکار نہ ہو۔ اور یہ جو داخلی استقامت ہے، راضی برضائے رب، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، یہ خامخواہ کی آرزو ہے، خامخواہ کی تمنائیں۔ یہ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مفت کیوں جان کھوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں یہ حقیقت جو ہے شاعروں نے بیان کی ہے، اور بہت صحیح حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آرزو یوں ہو جائے یوں نہ ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحال کہ اس میں تمہارا خیر ہو، کوئی چیز تمہیں بڑی پسند ہو درحال کہ اس میں تمہارے لیے برائی ہے، ضرر ہے، نقصان ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تو تفویض کرو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ان کیفیات باطنیہ کو جب جمع کر لیں گے، یہ ہے مرتبہ ولایت۔ اس کے لیے اب میں وہ 3 آیات آپ کو پھر سنا رہا ہوں۔ اب یہ 3 آیتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ جو ہے، یہ سورہ یونس میں آیت 62، 63، 64۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ وہی الفاظ جو ہم اس آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے فوری طبعی اثر، وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ چیونٹی نے کاٹا آپ کا ہاتھ یا آپ کا پاؤں جو ہے، اس میں ایک حرکت پیدا ہو گئی، یہ ایک غیر اختیاری سی بات ہے، یہ تو ریفلیکس ایکشن ہے، اضطراری فعل ہے۔ اس درجے میں متاثر ہو جانا یہ اس کے منافی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی دائمی اور مستقل اثر انسان کے ذہن پر، سوچ پر، دل پر قائم ہو جائے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ راضی برضائے رب، جو بھی آیا ہلکا سا پردہ آیا گیا، طبعی طور پر ایک اثر ہوا، فوری اثر ہوا گیا، ٹرانزینٹ ہے ایک کیفیت کے جو ہو جائے، اس کے اندر کوئی دوام اور استقلال اگر ہے تو بس ایمان کے منافی ہے۔ یہ ہے مرتبہ ولایت۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، کون ہوتے ہیں ولی؟ ولی جو ہے ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، ولی کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے انسانوں کی، یہ انسان ہے۔ ایمان حقیقی ہو، تقوی واقعی ہو، وہی ولی ہے۔ ولی اور ہے کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی ڈیفینیشن تو یہ ہے۔ ایمان ہی کی گہرائی ہوتی ہے در حقیقت جو درجہ احسان تک انسان کو لے جاتی ہے۔ وہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے، کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ علم الیقین، عین الیقین کے درجے کو اور حق الیقین کے درجے کو پہنچ جائے، یہی ایمان کا درجہ ہے۔ تو ایمان ہی ہے در حقیقت اسی کا ایک درجہ، اسی کی گہرائی اور گہرائی جو ہے اس کا ایک درجہ یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب دیکھیے تقابل کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہی لفظ بشارت یہاں بھی ہے، بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ معلوم ہوا کہ وہی 3 الفاظ، زوال خوف، زوال حزن اور بشارت، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں آخرت کی زندگی میں بھی اور دنیا کی زندگی میں بھی۔ یہی مرتبہ ولایت ہے۔ تو گویا کہ یہاں اس لفظ استقامت میں استقامت خارجی اور ظاہری ہے تو مقام عبدیت ہے، استقامت باطنی ہے راضی برضائے رب اور توکل علی اللہ، یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو گئی ہے یہ مرتبہ ولایت ہے۔ اب آئیے اس آیت میں استقامت ہے کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو آج اور سنا دینا چاہتا ہوں۔
یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میانہ روی سے کام لیا کرو، عبادات میں اور اس میں بھی غلو نہ کرنا۔ یہ غلو جو ہے جب انسان کرتا ہے تو پھر یہ غلو انسان کو پچھاڑ دیتا ہے، پھر ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے۔ میانہ روی، قاربوا وسددوا، البتہ اس میانہ روی میں استقامت اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں تو جذبہ جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے اور ایک وقت میں جھاگ بن کر بیٹھ گئے، یہ کیفیت جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال کی روش اختیار کرو، اور اعتدال ہی کے ساتھ سددو، یہ امام نووی نے اس کی وضاحت کی ہے، المقاربۃ القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیر، وہ میانہ روی جس میں غلو نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے حکم کو تو بہرحال نہیں توڑنا، جو اللہ کا حکم ہے، جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں، جو حرام ہے اس سے بہرحال رک جانا ہے، لیکن اس سے آگے جا کر نوافل میں غلو کرنا، آگے بڑھنا، زیادتی کرنا، یہ ہے جس سے حضور روک رہے ہیں۔ قاربوا وسددوا، میانہ روی اختیار کرو، غلو نہ کرو۔ اور سداد جو ہے امام نووی کہتے ہیں استقامت کو کہتے ہیں، جو بھی ہے اس پر استقامت، ڈٹے رہو، کھڑے رہو، تسلسل ہو، پابندی ہو، دوام ہو۔ اب اس میں جو جملہ آیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہونا چاہیے، جو غلو کرتے ہیں، مستحبات میں غلو کر رہے ہیں، سنت عادت میں غلو کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلو کر رہے ہیں، اسی میں ایک دوسرے پر نکیر کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقیدیں کر رہے ہیں۔ اس غلو کا علاج کیا ہے جو حضور نے ابھی فرمایا وہ سن لیجئے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکے گا۔ کتنا عمل کر لو گے، کتنا غلو کر لو گے، کہیں تک بھی پہنچ جاؤ، تم اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پاؤ گے۔ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے نجات پا جائے۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، سوال کیا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا قال ولا انا، ہاں میں بھی نہیں، الا یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے۔ یہ ہے مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہ بھی شیطان کی، انسان کی دشمنی جو ہے، اس کے تو پیدائشی دشمن ہے، وہ انسان کو ہٹانا چاہتا ہے غلو میں ڈال کر، وہی غلو کہ جو محبت کا غلو تھا جس نے شرک کی بدترین صورت اختیار کروا لی، خدا کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہی غلو محبت کا حضرت علی کو خدا بنا دینے والے پیدا ہو گئے، وہی غلو ان نیکیوں میں، عبادات میں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اہم تر بات ہے وہ رہ جاتی ہے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تو اب کوئی جذبہ رہا ہی نہیں۔ سارا جذبہ جو ہے ان نوافل میں، ان مستحبات میں، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں، پوری سٹیم جو جنریٹ ہوئی تھی یوز ہو گئی، خرچ ہو گیا سارا جذبہ، آگے نہیں بڑھے گا۔ لہذا شیطان یہاں داؤ لگاتا ہے، پھندے لگاتا ہے، اس میں پھنساؤ، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اس سے آگے کی سوچ ہی نہ آئے۔ یہ ہے کہ جس کا سد باب ہو رہا اس حدیث سے، قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا يتغمدني ربي برحمت منه وفضل، ہاں میں بھی نجات محض اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پاؤں گا جب تک کہ پروردگار مجھے ڈھانپ نہ لے اپنے فضل اور رحمت سے۔ اب آگے چلیے، اس حصے میں ایک اہم مضمون ہے فرشتوں کا نزول۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یہ فرشتوں کا نزول جو ہے، اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ ایک بات تو اس میں متفق علیہ ہے، اجماعی ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے، بہت سے نیک لوگوں کے انتقال کے وقت کی یہ خبر
بہت تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جب عالم نزع کی کیفیت ہوتی تھی تو کہتے تھے ہٹ جاؤ، راستہ دو. معلوم ہوتا تھا انہیں کوئی نظر آ رہے ہیں، کوئی نورانی ہستیاں ہیں جو آ رہی ہیں جن کا استقبال وہ کرنا چاہتا ہے. یہاں جو عالم نزع میں گرفتار ہے، کوئی ہے جس کو اس نے دیکھا ہے، کوئی آیا ہے. تو نزول جو ہے فرشتوں کا عند الموت، یہ تو متفق علیہ ہے. موت کے قریب فرشتوں کا نزول گویا کہ استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. عالم خلق سے عالم امر کی شے عالم امر کو لوٹ رہی ہے، اس عالم امر ہی کے کارندے آ رہے ہیں. فرشتے کون ہیں؟ عالم امر کے کارندے ہیں، وہ آ رہے ہیں استقبال کے لیے. تو یہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اب خوشیاں منائیے، خوشخبری حاصل کیجئے. آپ کی سختی کے دن گئے، آپ کے تکالیف کے دن گئے، آپ کے لیے جو کوفت تھی دنیا میں اب اس کا سلسلہ منقطع ہوا. اب بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. فراح و ریحان و جنت نعیم. اس میں تو کوئی چونکہ اختلاف نہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ چیزیں واقعاتی انداز میں بھی ہمیں ملتی ہیں، اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. البتہ دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ یا دوسرا معاملہ، دوران حیات دنیاوی بھی یہ نزول ہوتا رہتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کو ذرا اشکال ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے حدیث سے اس قدر ثابت شدہ شے ہے جس کا انکار کرنا جو ہے وہ وہی جو ریشنلزم ہے، وہ 19th سینچری سائنٹیفک ریشنلزم، جو معجزات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جو مادے اور مادے کی تاثیرات جو ہے اس پر اس کا یقین کامل قائم تھا، وہ ریشنلزم. بچے کھچے اثرات اس کے اب بھی چلے آ رہے ہیں. جیسے گائے ایٹن صاحب کہہ گئے اس سال ہمارے ہاں کہ مغرب میں بھی اکثر لوگ ابھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں. وہی نیوٹونین ایرا جو ہے فزکس کا، ابھی اسی میں جی رہے ہیں، وہی ان کی بھی سوچ ہے. یہ آئنسٹائن کے تصورات اور یہ فزکس کے اعلیٰ نظریات جو اب سامنے آئے ہیں، کہ وہاں بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو ذرا مانتے ہوئے طبیعت جو ہے وہ اپراتی ہے کہ کیا دوران حیات دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. میری رائے اس کے بارے میں پازیٹیولی یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں. اس کا ثبوت سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں دو جگہ پر فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی مدد کے لیے نص قطعی سے ثابت ہے. غزوہ بدر میں فرشتے آئے، غزوہ احد میں فرشتے آئے. اور یہ دو آیتیں جو ہے نوٹ کر لیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126. یہ جوڑا بھی ایک مثال ہے قرآن مجید میں اس اصول کا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آئے گا اور تھوڑا سا لفظی فرق کر دیا جائے گا تاکہ مونوٹنی نہ رہے، تنوع ہو. فطرت انسانی کو تنوع زیادہ پسند ہے، مونوٹنی سے طبیعت گھبراتی ہے، انسان بور ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اس کی مثال، سورہ انفال سورہ آل عمران. سورہ انفال کی آیت نمبر 10، آل عمران کی آیت نمبر 126. دونوں جگہ پر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. دوسری جگہ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. ایک میں قلوب پہلے آ گیا، بہی بعد میں آ گیا، ایک میں بہی پہلے آ گیا، قلوب بعد میں آ گیا، بین ہی وہی مضمون. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ الفاظ بھی جو کہ تو. البتہ سورہ انفال میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ آل عمران میں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. یہ لفظی فرق، لیکن دونوں جگہ پر آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے امداد کی. غزوہ احزاب میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کھول چکے تھے جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور ہتھیار باندھے ہوئے آئے ہیں. انہوں نے عرض کیا ہے کہ حضور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار کھول دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے. اللہ کا حکم ہے کہ ابھی یہ بنو قریظہ کی گوش مالی کرنی ہے، انہیں سزا دینی ہے. انہوں نے جو غداری کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اس کی سزا دینی ہے. لہذا حضور نے حکم دیا کہ فوراً جو ہے سب کے سب لوگ جو ہے وہ چلیں بنو قریظہ کی طرف. تو فرشتوں کا نزول ایسی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. سورہ مجادلہ میں جہاں حزب اللہ کا تذکرہ ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تائید فرماتا رہتا ہے جو حزب اللہ میں شامل ہوں، جو اس کے سپاہی بن گئے ہوں، جو اس کے فوجدار بن گئے ہوں، جن کی زندگی کا مقصد ہو اللہ کی حدود کی حفاظت،
والحافظون لحدود اللہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. جو یہ کام کریں گے، جو حزب اللہ بنیں گے، جو شیطان کی جماعت سے ٹکرائیں گے، ان کو تائید ہوتی رہتی روح من. اسی طریقے سے خود اس آیت میں جو موجود ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں.